صرف میرا اللہ۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ امید نہ چھوڑو، سنو، امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ تہجد۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ اللہ سے مانگو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ یا اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ دعاؤں پر راضی ہونا۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ شفائے تہجد۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ آخری پکار۔ اور کیا پتہ وہ تمہاری آخری پکار کی طاق میں بیٹھا ہو اور جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو۔ دعاؤں کی طاقت۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ دعا کا خیال۔ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تہجد۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا رب فرماتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ قبولیت کے فیصلے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور طلب دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ قبولیت۔ سنو، تم دعا کرتے رہا کرو، تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہیں۔ معجزے۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ سکون قلب۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کن کا انتظار کرنا ہے۔ سخت امتحان۔ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ تمہارا اپنا کون ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ استغفار۔ جب کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو یقین سے استغفار پڑھو تاکہ آپ کا معاملہ جلد سلجھے۔ قبولیت کی دلیل۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ جوانی کی عبادت۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ یقین کا امتحان۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتی ہے۔ آخری پکار۔ اور کیا پتہ وہ تمہاری آخری پکار کی طاق میں بیٹھا ہو اور جو تم مانگ رہے ہو
وہ تمہیں ملنے والا ہو۔ رب کی چاہت، جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ قبولیت کا دروازہ۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔